احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے سب سے پہلے 1298 مطابق 1881 میں یعنی صرف 25 سال کی عمر میں بزنس ایتھکس پر تجارتی معاملات میں مسلمانوں کو حرام مال سے تجارت و معاملات کرنے اور اس کے نقصانات پر ایک تصنیف احکام الاحکام تحریر فرمائی جو اب تک غیر مطبوعہ ہے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1302 ہجری مطابق 1885 عیسوی یعنی 30 سال کی عمر میں ٹھیکیداری کانٹریکٹ کے شرعی معاملات کا جائزہ لیا اور اجود القرا لمن یطلب الصحہ تحریر فرمائی، جس میں امام احمد رضا نے زمیندار اور کاشتکار کے مابین کانٹریکٹ کے معاملات پر کلام کیا اور ٹھیکے کے جائز و حرام کی صورتوں کو واضح کیا اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے متبادلات بھی پیش کیے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1306 ہجری میں ہندوستان دارالحرب یا دارالاسلام کی بحث پر اعلام العالم بأن ہندوستان دارالاسلام تحریر فرمائی، جس میں سود انٹرسٹ کو حلال کرنے کی کوشش میں بعض نام نہاد علماء نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ احمد رضا بریلوی نے دلائل شریعہ سے فقط صرف یہ ثابت نہیں کیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں، بلکہ سود کے جائز متبادل نظام کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1308 ہجری مطابق 1890 عیسوی میں کسی شے کی تملیک، تحفہ اور ہبہ کرنے کے معاملات و مسائل اور ان کے احکامات کی بحث پر فتح الملیک فی حکم تملیک تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1309 ہجری مطابق 1891 میں معراج النبی کے دن گولڈ اینڈ سلور، سونے اور چاندی کے استعمال اور مرد کے جائز و حرام پر تحقیق انیق الطیب الوجیز تحریر فرمائی، جس میں وہ 15 انواع شمار کی جن میں سونے اور چاندی کا استعمال مرد کو بھی جائز ہے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1311 ہجری مطابق 1894 عیسوی ماہ سیام میں منی آرڈر کی فیس کو سود قرار دیے جانے پر اس کی نفی اور رد میں ایک کتاب المنی والدرر لمن عمد منی آرڈر تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1312 ہجری مطابق 1894 میں قحط زدہ فیمن اسٹریمن علاقے اور کسی وبا پینڈیمک کے پھوٹ پڑنے پر اس سے نمٹنے کے علاج سے متعلق تصنیف راد القحط الوبا تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی نے اپنی اس تحریر میں مشترکہ طور پر مسلمان محلداروں کے صدقہ و خیرات، ہبہ اور عطیہ کا شوق دلانے اور خصوصاً اس وقت جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے یا قحط پڑ جائے تو لوگ حسب استطاعت قحط زدگان کو کھانا کھلائیں، بشرط یہ کہ مسلمان اس عمل میں نیک نیتی اور حلال مال سے شریک ہوں۔ احسان جتلانا اور لوگوں کو ستانا مقصود نہ ہو اور غمخواری کے ذریعے وبا کو لوٹا دینے پر سیر حاصل کلام فرمایا۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1318 ہجری مطابق 1900 عیسوی میں اسلامی ریاستوں میں زمینوں کے محصول ٹیکس کے حوالے سے افصح البیان فی حکم مزرعی ہندوستان تحریر فرمائی، جس میں ہندوستان کی زمینوں اور پیداوار سے حاصل کیے جانے والے شرعی وظیفے ٹیکس پر تحقیق و بحث کی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1318 ہجری مطابق 1900 عیسوی میں روپیہ کمانا، ارننگ، کب فرض کب حرام، کب مکروہ اور سوال کرنا کسی سے مانگنا، بیگنگ، کب جائز اور کب ناجائز کے احکام پر ایک کتاب خیر الاعمال فی حکم الکسب والسؤال تحریر فرمائی، جو کہ حد درجہ ٹیکنیکل ہونے کے سبب خالص علمی گفتگو کے انداز میں لکھی گئی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1318 ہجری مطابق 1901 عیسوی میں مسجد کی چیز کو فروخت کرنے کے بارے میں التحریر الجید فی بیع حق المسجد تحریر فرمائی، جس میں مسجد کی زمین، عمارت، حالات، مصلی، قندیل اور درخت کے پھل وغیرہ پر احکامات تحریر فرمائے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1323 ہجری مطابق 1905 عیسوی میں شادیوں کے بعض رسوم پر بے جا اخراجات، ایکسپنسز اور صحرا بندی، بندوقیں چھوڑنا، گانے باجے وغیرہ جیسی خرافات اور جائز رسوم کی تفصیلی بیان پر ہادی الناس فی اشیاء من رسوم الاعراض تحریر فرمائی، جس میں فرمایا کہ شادی میں یہ حرکتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں ہرگز شریک نہ ہوں، اور اگر دانستہ شریک ہو گئے تو جس وقت اس قسم کی باتیں شروع ہوں تو سب مسلمان مرد عورتوں پر لازم ہے کہ فوراً اس وقت اٹھ جائیں۔
احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1324 ہجری مطابق 1906 عیسوی میں اپنے دوسرے سفر حج پر مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران مکہ کی سرد راتوں میں 1 دن اور کچھ گھنٹوں میں کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم کتاب تحریر فرمائی۔ یہ حنفی امام شیخ عبداللہ میرداد بن شیخ الخطبہ شیخ احمد ابو الخیر رحمہ اللہ تعالی نے کرنسی نوٹ سے متعلق 12 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس وقت عرب میں نوٹ ایک نئی چیز تھی اور فقہائے کرام اس سے متعلق احکام کے بارے میں پریشان تھے۔ محقق اسلام کی یہ تصنیف اسلامی نظام کے نفاذ اور اقتصادی نظام نیز بینکوں کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس تصنیف میں مفکر اسلام نے اس طرح کے کئی طریقے بتائے کہ مسلمان اپنے روپیے پر کسی مسلمان سے زیادہ لے اور وہ سود بھی نہ ہو۔ حالت سفر میں فقط اپنے ہم عصر محقق علامہ شاہ ارشاد حسین رامپوری علیہ رحمہ کے ایک تحقیقی فتوے کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے اس کتاب میں کچھ ایسی تحقیقات پیش کی جن سے مکہ مکرمہ کے جلیل القدر علماء و مفتیان کرام بے حد مسرور ہوئے۔ حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1329 ہجری مطابق 1911 عیسوی میں کرنسی نوٹ ہی کے مسئلے میں دیوبند مکتبہ فکر کے عالم عبد الرشید گنگوہی کے اختلاف پر الذیل المنوط لرسالۃ النوط تحریر فرمائی، جس میں 120 دلائل سے شبہات کو دفع فرمایا۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1331 ہجری مطابق 1913 عیسوی میں ترک سلطنت عثمانیہ کی زبوں حالی اور مالی امداد کرنے پر تدبیر فلاح و نجات و اصلاح تحریر فرمائی، جس میں 4 انقلابی نکات سے مسلمانوں کو تنزلی سے ترقی پر گامزن کرنے کے بارے میں دی گریٹ اکنامیکل ایجنڈا پیش کیا اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی تجربات و علم کی روشنی میں تجاویز و آراء تحریر فرمائی، جو آج ہماری اس ڈاکیومنٹری کا اہم جز ہے، جس پر آگے مزید سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1336 ہجری مطابق 1918 عیسوی میں اجارے کی ایک مخصوص صورت خلو کی تعریف اور اس کے شرعی حکم کے بیان میں جوال العلو لتبین الخلو تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے ضخیم جہازی سائز کے فتاوی العطایہ النبویہ فی الفتاوی الردویہ میں خرید و فروخت، اجارہ، شرکت، مداربت، کرایہ، وراثت، بیع، سود اور زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق پوچھے گئے سوالات و دقیق مسئلوں پر جا بجا تحقیق انیق فرمائی اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں تجارت کے حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے قوم و ملت کو باخبر رکھا۔ ایک عنوان سو حوالے سے ثابت باتیں ہیں منکر کا سر اعلیٰ حضرت تصانیف بار شتر سے زیادہ ہو تعریف کیا مختصر اعلیٰ حضرت